اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے اس سوال و جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، جس طرح سے ابھی ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مرنے والے کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں آپ وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قربانی ایک اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ قربانی کرے۔ اب اس قربانی کا مکلف کون ہے؟ صرف جو زندہ ہیں وہ ہیں، یا جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ عمل صحیح اور درست ہے؟ اس حوالے سے علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی زندوں کے لیے مشروع ہے اور مسنون ہے، مرنے والوں کے لیے مستقل یعنی ان کے اپنے نام سے قربانی کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، حتیٰ کہ صحابہ سے بھی اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کئی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، اس میں سب سے اہم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، بہت یاد کرتے تھے، ان کے احسانات کو یاد کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی کوئی قربانی کی ہو، ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں انتقال کر گئی، آپ نے اپنی کسی بیٹی کے نام پر کوئی قربانی کی ہو، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے، آپ نے ان بیٹوں کے نام کی کوئی قربانی کی ہو، اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ کے ہر دل عزیز چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد آپ نے کبھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر قربانی کی ہو، اس کا بھی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو کل ملا کر جو بات کہی جا سکتی ہے کہ مرنے والوں کے نام پر مستقل قربانی یہ صحیح نہیں ہے، مشروع نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بدعت بھی کہتے ہیں۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو بدعت کہنا ذرا زیادہ سخت لفظ ہے، بدعت تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، البتہ ان کے نام ایک صدقہ و خیرات کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے، اس صدقہ و خیرات میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ بعض لوگ اپنے نام پر نہ کرتے ہوئے مرنے والوں کے نام پر جو قربانی کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اصل پہلے آپ اپنے نام پر ہو، مان لیجئے ایک بندہ 2 قربانیاں کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک قربانی اپنے نام کی کر ایک قربانی مرنے والے کے نام پر کرے، تو یہ صدقے کے طور پر تو مقبول ہے، اگرچہ کہ اس کو اس طرح سے کرنے کے بجائے قربانی وہ اپنے نام پر یا زندوں کے نام پر کرے اور مرنے والوں کے نام پر کوئی صدقے جاریہ کرے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد جو چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے ان میں جو بات بتائی، اس میں فرمایا صدقۃ جاریہ، ہمیشہ جاری رہنے والا صدقہ۔ تو لہٰذا افضل یہ ہے کہ اس انسان کے نام پر اگر آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہی ہے تو آپ ان کے نام پر کوئی صدقے جاریہ کے طور پر مسجد میں پیسہ لگوائیے، یا کہیں لائبریری میں کتابیں دیجیے، یا اس طرح کے اور بھی کچھ کام ہو سکتے ہیں جس کا فائدہ دیر تک اور دور تک پہنچ سکتا ہے۔ البتہ ایک بات اور جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ
جب انسان قربانی کر رہا ہو تو جب یہ نیت کرتا ہے کہ ھذا عنی وعن اہل بیتی، یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، تو اس وقت میں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں، خاص کر قریب ترین رشتہ داروں میں جیسے ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو بھی اس اجر میں شامل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو فرمایا اے اللہ یہ میری طرف سے، میرے خاندان والوں کی طرف سے اور میری امت کے تمام لوگوں کی طرف سے۔ جب امت کے تمام لوگ کہے گئے تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ جو زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنی قربانی کے وقت میں اپنے ان تمام قریب ترین رشتہ داروں کو شامل کر لیجئے جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، چاہے وہ زندہ ہیں یا چاہے وہ انتقال کر گئے ہوں۔ تو کل ملا کر جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ قربانی زندوں کے نام پر کی جائے، اور اگر صدقے کے نام پر قربانی کرنی ہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ صدقے جاریہ میں کرے۔ اس کے باوجود اگر کوئی انسان کسی مرنے والے کے نام پر قربانی کر رہا ہے تو علماء کے نزدیک وہ ایک صدقے کے طور پر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگرچہ کہ وہ افضل نہیں ہے، اور اس کو مستقل قربانی کے نام پر ایک عبادت یعنی اس بندے کو مکلف سمجھ کر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا کہ اس کو بدعت کہنا ذرا زیادہ سخت لفظ ہے، لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے، اپنے خاندان کے مرنے والوں کے نام پر وہ کام کرے جو سنت سے ثابت ہے، جس کے دلائل موجود ہیں، تاکہ وہ خرچ کی ہوئی رقم، وہ انفاق ان کے لیے فائدہ مند ہو، اور ایسی چیزوں سے ہم بھی بچیں جس کا ہمارے پاس واضح طور پر صریح اور صحیح احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ وفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔